جس کی وہ در حسین کا ہے، نکال دل سے پسر کے سینہ تو حلق سے تیر، یہ دل حسین کا ہے، یہ جگر حسین کا ہے، نہ صبر سید سجاد آزمائے یزید، نہ صبر سید سجاد آزمائے یزید، یہ کوئی اور نہیں، یہ پسر حسین کا ہے۔ خاموش کیوں رہیں دربار ظلم میں زینب، خاموش کیوں رہیں دربار ظلم میں زینب، زباں دہن میں علی کی جگر حسین کا ہے، نہ دیکھو ساحر بے علم کو حقارت سے، وہ بے ہنر سی شاعر مگر حسین کا ہے، شفاہ خاک میں جسم صلوات۔ آواز بلند صلوات۔ قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، میں تیری یاد میں دن رات یوں تڑپتی ہوں، جیسے پنجرے میں کوئی گھائل پڑا ہو پنچھی، موت کا خوف ہے سناٹا ہے ویرانی ہے، میری امداد کو آؤ بابا، مجھ
مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی، چین کی نیند بھلا کیسے زمیں پر آئے، قید خانے میں تو پڑتی ہے بلا کی گرمی، اپنی گودی میں سلاؤ بابا۔ میرے دادا نے رہا کتنے کیے تھے قیدی، اس کی پوتی ہوں مگر قید میں مجبور ہوں میں، نام لے کے تیرا رونے نہیں دیتا ظالم، اب میری قید چھڑاؤ بابا۔ پھوپھیوں کے بھی بندھے ہاتھ پسے گردن ہے، وہ بھلا کیسے میری آنکھوں سے آنسو پہنچیں، بے سہارا ہوں یتیمی کا کڑا موسم ہے، اپنی صورت تو دکھاؤ بابا۔ نوکے نیزہ پہ جو کرتے تھے تلاوت مولا، جانے کیا سوچ کے اختر یہ سکینہ نے کہا، شام کے لوگ ہیں بہرے یہ سمجھ سکتے نہیں، ان کو قرآن نہ سناؤ بابا۔ قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ آواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد وآلہ۔ نعرہ صلوات۔ عقیدت پہ کرے الفاظ میں جب جگمگاتی ہے عقیدت پہ کرے الفاظ میں جب جگمگاتی ہے مجھے لفظوں میں اپنے نکہت
فردوس آتے ہیں، مجھے لفظوں میں اپنے نکہت فردوس آتے ہیں۔ جناب فاطمہ کے لال ہیں، جنت کے شہزادے، جناب فاطمہ کے لال ہیں، جنت کے شہزادے، یہی وہ بات ہے جنت کو جو جنت بناتے ہیں۔ عقیدت پہ کرے نعرہ صلوات۔ علی کی بیٹیاں زنداں میں جب اسیر ہوئیں، علی کی بیٹیاں زنداں میں جب اسیر ہوئیں، مصیبتیں گھر میں شاخ پر کثیر ہوئیں، رسول زادیاں حاکم کی دستگیر ہوئیں، غم حسین میں سیدانیاں فقیر ہوئیں، کئی دنوں سے میسر نابودانا تھا، کئی دنوں سے میسر نابودانا تھا، اندھیری رات تھی، ٹوٹا سا قید خانہ تھا، علی کی بیٹیاں سورہ فاتحہ۔
آمد ہے اہل بیت پیمبر کی شام میں گیسو کھلے ہوئے ہیں عزائے امام میں سر پیٹتے ہیں فاطمہ دارالسلام میں زینب یہ نوحہ کرتی ہے بلوائے عام میں لوگوں خبر کرو میرے نانا رسول کو بلوے میں شمر لایا ہے بنت بطول کو بلوے میں شمر لایا ہے بنت بطول کو نانا تیری نواسی کے سر پر ردا نہیں اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ گیا نہیں عابد غریب مرتا ہے تپ سے دوا نہیں بے ہوش نان بچ ہیں آب و غذا نہیں بے ہوش نان بچ ہیں آب و غذا نہیں دل سب کے کانپتے ہیں بدن تھر تھراتے ہیں اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہیں اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہیں ایک رسل میں 12 گلے مصیبت روتے ہیں گودیوں کے پلے مصیبت بس میں ستم گروں کے چلے مصیبت خاک عزا ہے منہ پا ملیوا مصیبت خاک عزا ہے منہ پا ملیوا مصیبت مشکل قدم اٹھانا تھا اس اژدہام میں یوں اطرتے نبی گئے بلوا عام میں یوں اطرتے نبی گئے بلوا عام میں آمد ہے اہل بیت
और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अली वौलाद अली सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। ताजील इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वजल फजल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुन्ज़िरीन शफ़ीइल मुज़निबीन वल मुजरिमीन अल मुख़ातबी बिताहा व यासीन अन्नबी अल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अबिल क़ासिमी मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला वलिय्यिहि व वसिय्यिहि व वज़ीरिहि व अमीनिहि व अख़ीहि व अशरफि इतरतिहि व ज़ुर्रियतिहि व बाबि हिकमतिहि व नातिक़ि हुज्जतिहि सय्यदिल मुस्लिमीन व अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब गालिबुन अला कुल्लि गालिब मत्लूबि कुल्लि तालिब इमामिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि सय्यदिल वसिय्यीन फ़ातिहि बाबि ख़ैबर क़ातिलि मरहब क़ाल फ़ी शअनिहि ज़रबतु अलिय्यिन यौमल ख़ंदक़ि अफ़ज़लु मिन इबादति थक़लैन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दाअवतिन नबविय्यह व सौलतिल हैदरिय्यह वल इस्मतिल फ़ातिमिय्यह वल हिल्मिल हसनिय्यह व शुजाअतिल हुसैनिय्यह वल हैबतिल इलाहिय्यह वल गैबति इलाहिय्यह अल क़ाइमि बिअम्रिल्लाह व लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली अज़ीज़ान मोहतरम, जिस आयत की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया है ये सूरह तौबा की आयत नंबर 119 है कि जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि ए ईमान लाने वालों, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ रहो। अब ज़ाहिर है कि ये आयत के अंदर 3 अल्फाज मुश्तमिल हैं। अब देखिए कि क़ुरान की तिलावत के दौरान क़ुरान में मुख्तलिफ़ क़िस्म के अंदाज़ नज़र आते हैं। मसलन ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह कि इस किताब में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अब ये आम सा पैगाम है, लेकिन हर मालिक चैलेंज के साथ बात करता है। तो ये दूसरा अंदाज़ हुआ कि इन्ना नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून कि हमने इस ज़िक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और कभी परवरदिगार आलम या अय्युहन्नास कहकर पूरी इंसानियत को मुखातिब करता है, और कभी परवरदिगार आलम एक शख्स का नाम लेकर उस शख्स को मुखातिब करता है, और कभी परवरदिगार आलम एक ग्रुह को मुखातिब करता है और उस ग्रुह के लिए एक आम सा पैगाम देता है। और उसके लिए परवरदिगार आलम कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आप कुरान में अलहम्द से लेकर वन्नास के सीन तक पूरे कुरान को पढ़ लें, आपको इंशाअल्लाह का लफ्ज़ नहीं नज़र आएगा जहाँ पर परवरदिगार आलम ने एक ग्रुह को मुखातिब किया हो और कहा हो या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू। नहीं,
جب یہ گروہ کو مخاطب کیا تو کہا یا ایھا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں۔ اب ایمان لانے والوں کو برابر مخاطب کرنا اور مسلمانوں کو نہ مخاطب کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور ہے اور اسلام اور ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجیف۔ اب ایمان کون سی چیز ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو قرآن میں سورہ حجرات کے اندر آپ کو یہ آیت نظر آئے گا کہ وقالت الاعراب آمنا وقل لهم تؤمنوا ومکن قولوا اسلمنا فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور تم ان سے کہو کہ تم اسلام لاؤ، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام وہ چیز ہے جو زبان سے بولی جاتی ہے، مگر ایمان زبان سے نہیں دل کی گہرائیوں سے وابستہ ہوتی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اور وہ لوگ جن کی ایمان دل کی گہرائیوں سے وابستہ ہوتی ہے وہ مانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن ہیں، اور آج بھی ان کو مومن کہتے ہیں، اور یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم آج ان کے خاندان کی قربانیوں کے صدقے میں مسلمان کہلوا رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور آپ کی اولاد پاک کی انسانیت اور اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ تاریخ کے سینے پر سنہرے حروف میں نقش ہیں کہ جس کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ اب رسول خدا کا بچپنا ہو یا جوانی، تجارتی سفر ہو یا تبلیغ اسلام کے مراحل، آپ کا عقد ہو یا شعب ابو طالب، رسول خدا کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور آپ کی اولاد نے ہمیشہ رسول خدا کی جان بچائی، اور حد تو یہ ہے کہ جہاں پر اور جب بھی رسول خدا کی جان خطرے میں آئی، حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے اولاد کو وہاں پیش کر دیا کرتے تھے، اور رات کے درمیان اپنے جگر کے ٹکڑے کو رسول خدا کے بستر پر سلاتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ میرا جگر کا ٹکڑا قربان ہو جائے مگر حضرت عبداللہ کے چاند پر کوئی حرف نہ آئے۔ اب بعد سرور کونین حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد نے اسلام کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی، مثلاً امام علی علیہ السلام کے حقوق کا غصب ہونا، بی بی فاطمہ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرنا، صلی علی محمد وعلی محمد وعلی، اور بی بی فاطمہ زہرا کی شہادت کی جس پر آسمان اور زمین روتے تھے، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسانا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و انصار کی بے جرم شہادت۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد سکون سے زندگی بسر نہیں کر سکی، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہیں دے سوائے غم حسین کے۔ حسینی قافلہ مدینے سے چلا اور مکہ پہنچا، اور 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے چلا اور 2 محرم کو زمین کربلا پہنچا، اور پھر عاشورہ کی رات آئی۔ عزاداران مظلوم کربلا میرے جملوں کو جا کر سنیے گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اگلے برس کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے، مگر سب کے سب کوشش کریں کہ ہر آنکھ میں آنسو ہو۔ اب میں آپ کو کربلا کے مصائب اور روایات بتا سکتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا۔ ایک خطیب ایک ذاکر آپ کو سنا سکتا ہے، کتاب آپ کو پڑھا سکتا ہے، مقاتل اور روایات بتائے جا سکتے ہیں، مگر ان راتوں میں کیا ہوا؟ قلب زینب سے پوچھئے کہ کربلا کا شاہد بی بی زینب سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا، کہ بی بی زینب امام حسین کی ایک ایک قدم کی گواہ ہیں کہ سر حسین کو کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑا، کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر کیا گزری، اور سب سے بڑھ کر بی بی زینب سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا کہ بی بی سکینہ پر کیا گزری۔ ہاں، وہ سکینہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا، تہجد میں کہا پروردگار ایک سینے پر سونے والی، اس کا نام سکینہ رکھوں گا اور وہ میرے تسکین کا سبب بنے گی، مگر افسوس کے مقاتل میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی سکینہ زندان شام میں انتقال کر گئی۔ اولاد والے بیٹھے ہیں، پروردگار آپ کو کوئی غم نہیں دے سوائے غم حسین کے۔ آج ہمیں خود امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے، آج ہم کو امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سونے والی سکینہ کا پرسہ دینا ہے۔ اور جب بھی بی بی سکینہ امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوتی تھیں، امام حسین ہر رات مختلف کہانیاں سنایا کرتے تھے۔
اب ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے. مقاتل میں لکھا ہے کہ ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے. ہائے سکینہ، اسیری کی مصیبت اور اس کے اوپر شمر کے تماچے. اب بی بی سکینہ کو جلال آ گیا تو پھوپھی اماں سے فرماتی ہے کہ پھوپھی اماں، بابا ہر رات مختلف کہانی سنایا کرتے تھے، اور ایک رات بابا نے یہ کہانی سنائی تھی کہ اللہ کے ایک نبی تھے کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، حضرت صالح. حضرت صالح کے پاس ایک اونٹنی تھی، اور اس اونٹنی کو آپ کی امت نے قتل کر دیا تھا. تو پروردگار عالم نے اس اونٹنی کو ایک بچہ دیا تھا، اور وہ بچہ پہاڑ پر چڑھ کر خدا سے بولنے لگا کہ پروردگار عالم، اس امت نے میری ماں کو قتل کر دیا، تو اس امت پر عذاب نازل کر. تو پھر اس امت پر عذاب نازل ہوا اس اونٹنی کے بچے کی بد دعا سے. تو میں سوال کرتی ہوں، اب اس وقت بی بی زینب جان گئی کہ بی بی سکینہ کو جلال آ گیا. تو بی بی سکینہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک ہی سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا اس اونٹنی کے بیٹے کا مقام زیادہ ہے یا کیا میرا مقام زیادہ ہے؟ میں بد دعا کرتی ہوں اور آپ آمین کہیں. یہ تازیانے جو مارتے ہیں میں ان کے لیے بد دعا کروں گی. بی بی زینب فرماتی ہیں کہ سکینہ، پہلے بابا کے سر کو دیکھو، بابا نے تو کبھی بد دعا نہیں کی. ہائے سکینہ، میں بی بی سکینہ کے پورے مصائب نہیں پڑھ سکوں گا کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے. اور امام زمانہ خود زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس معصومہ پر کہ جس کے رخساروں کے رنگ کربلا سے شام تک مسلسل بدلتا رہا. اب بی بی سکینہ کی شہادت کی 3 روایتیں ہیں. اب میں شہادت بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو طبعی موت مرتا ہے اس کو وفات کہتے ہیں، اور جو ظلم کی وجہ سے مرتا ہے اسے شہید کہتے ہیں. تو بی بی سکینہ کی شہادت کی 3 روایتیں ہیں، لیکن میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مقاتل میں لکھا ہے کہ زندان شام میں بہت تاریکی تھی، اور رات کے وقت جب بی بی سکینہ سوئیں تو خواب میں بابا آئے. بی بی سکینہ فرمانے لگی کہ بابا مجھے چھوڑ کر مت جانا. پھر بی بی سکینہ نے بین شروع کیا کہ بابا، شمر مجھے تماچے مارتا تھا، شمر بار بار مجھے تماچے مارتا تھا. میں امو عباس کو پکارتی رہی مگر امو عباس نہ آئے. یہ کہنا تھا کہ بی بی سکینہ کی آنکھ کھولی اور پھر فرمانے لگی کہ اماں، بابا خواب میں آئے تھے مجھے لے جانے کے لیے. اب تمام بیویوں نے پھر رونا شروع کیا، اور جب گریے کی آواز بلند ہوئی تو یزید ملعون اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ رونا کیسا ہے؟ تو شمر کہتا ہے کہ سکینہ حسین کی بیٹی رو رہی ہے. تو یزید کہتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے؟ تو پھر شمر کہتا ہے کہ اس کو اپنے بابا سے ملنا ہے. یزید کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر کو اس کو دے دو. اب امام حسین علیہ السلام کا سر تشت پر رکھا جاتا ہے، اور جیسے ہی بی بی سکینہ امام حسین کا سر دیکھتی ہیں، بی بی سکینہ رو رو کر فرماتی ہیں کہ بابا، مجھے پانی نہیں پینا، مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے بابا سے ملنا ہے، مجھے بابا سے ملنا ہے. اب بی بی سکینہ نے امام حسین علیہ السلام کا سر اپنے سینے سے لگایا، اور پھر اپنی گال کو امام حسین علیہ السلام کی رخساروں پر رکھا، اور پھر رو رو کر فرماتی تھیں کہ بابا مجھے لے جاؤ، بابا مجھے لے جاؤ. یہ کہنا تھا کہ تمام بیویوں نے پھر رونا شروع کیا. اب جیسے ہی بی بی سکینہ گری، امام زین العابدین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد وآل محمد صلوات. ایک بوتل پانی تو نہیں؟ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم.
من عموم نعم ابتداها وصبوغ العين نصداها وتمام منن أولاها جم عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام صلوات پڑھ دیجیے محمد محمد وآل محمد وقضي إلى الأمر وإلى الله ترجع الأمور الصلوات مومنین میری بے حد خوش قسمتی ایک دفعہ پھر موقع ملا اس مبارک فرش عزا پر خدمت انجام دینے کا اور بالخصوص ابھی جو ہوا ہے اس میں آڈینس میں بیٹھنے کا اور ان کو سننے کا جو ابھی ماشاءاللہ گفتگو ہوئی جو تذکرہ ہوا کیونکہ ہمارا ریفلیکس ہے ہم تو عزاداری کریں گے ماتم کریں گے روئیں گے بیٹھیں گے آئیں گے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ تو ہماری سیرت ہونی چاہیے رسپانسبلٹی ہماری مقام بلغ ہے اور جو بچے آپ نے ابھی دیکھے یہ ہے بلغ ہوتا ہے پہنچا دو صرف یہ نہیں ہے یا حسین کرو بلکہ بچوں کو سکھاؤ یا حسین کیسے کرتے ہیں صرف مرثیہ خوانی نوح خوانی خود نہیں کرنی ان تک پہنچانی ہے جو اگلی نسل تک چیز پہنچائی جائے اس کو بلغ کہتے ہیں اور اس لیے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک تو یقیناً جو بچے ہیں مطلب ویسے تو ہو سکتا ہے ہمیں لگے کہ بچے ہیں بیٹھ کے جو پڑھ رہے ہیں یہ سب بڑوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو کہیں سے جو ہے سٹیٹس ایج وائز کرونالوجیکلی آپ کہہ لیجئے بچے ہیں لیکن یہ ان کے ماننے والے ہیں جو زمانے سے پہلے تھے یہ تو ان کے لیے بھی وقت لاگو نہیں ہوتا سن نہ دیکھیے تذکرہ دیکھیے سن نہ دیکھیے سکل دیکھیے آپ سن نہ دیکھیے خلوص دیکھیے ان کے دلوں میں کس طرح سے پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ بار الہ ان کے والدین کی حفاظت فرما ان کے رزق و توفیقات میں اضافہ فرما ان کے خاندان کو تمام شر اور بلا سے دور رکھنا فرما ان میں ان کی نسل میں تا قیامت ذکر اہل بیت کو زندہ رکھنا فرما اور یقیناً جو ذکر کریں گے وہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا اس ذکر کی اہمیت کیا ہے ماشاءاللہ اور بالخصوص جو مرثیہ ہوا سلام ہوا جو خطاب ہوا ماشاءاللہ کیا کہہ سکتے ہیں بس یہی ہے کہ واقعاً ان کے والدین بھی سرخ رو ہیں یہ معاشرہ بھی سرخ رو ہے اور ہمیں سکون ہے کہ اب اگر موت آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ذکر جاری رہے گا اور بس یہی بات تھی اور یقیناً اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ہجرت جو ہے حلال ہے یہاں تک آنے سے ہم نے دین کھویا نہیں یہاں آ کے ہم نے دین اور پایا یہاں آ کے ہم نے دین ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو بے دین کر دیا ان تک وہی منتقل ہوا جو ہمارے کاندھوں پہ تھا بعین ہی وہی دین ان تک پہنچ گیا ہے
अजीब बात और मज़े की बात यह है कि कुल तस्करा जो है उर्दू में हुआ, अब मेरी बारी इंग्लिश की आ गई है। The kids were speaking in Urdu, but now I have to speak in English. But what can I do? I am but a servant of the Farsh-e-Aza. Whatever is the command that is given to me is given to me. And I have been asked to speak in English for the whole of it and for 35 minutes max, which is now I'm looking at the watch, so inshallah already many minutes have passed, and 6:45 pe I will stop. And I always prefer it when I get a time limit. That way it's not my fault, it's their fault. The ones who gave me the time, it's their fault. So if you start getting bored, it's not my fault. I have to speak for 35 minutes. And also it says that now you have I have your attentions. And I am looking at the watch, so you don't have to look at the watch. All you have to do is look at my face and listen, inshallah. And my young ones, I don't know what to say to you after listening to all of this. I don't know what to say really. But, you know, a few messages I think are important. And in this day and age, especially for those who are on the Farsh-e-Aza and understand what Yazid had demanded and what Imam Hussein had denied. And what he had demanded was the bayat, the pledge, the oath of allegiance, and Imam Hussein denied this. Absolutely. And when we look at this, is it two people who are fighting for the throne? This is what is often said. Two princes, na'uzubillah. Astaghfirullah. I don't have the words, I don't want to talk about it, moving on. So what they say is that, you know, yes, they were fighting for, was it a fight for governorship? Was it a fight for rulership? What was the fight for? And the other thing is when Imam Hussein says that one like me, mithli, one like me cannot do bayat of one like him, mithluhu. That word mithl is very important. It is not now Imam Hussein denying Yazid. It is everyone who is like Hussein denying everyone who is like Yazid. This is the denial. This was an ask not of the hand of Allah, but the hand of Allah. Not the hand of Hussein, but the hand of Allah. Because Yadullahi fawqa aydihim was how the Quran described the pledge, the oath of allegiance to the holiest messenger, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So therefore, we have to realize that Imam Hussein is not just denying Yazid, but he is denying everything Yazid stands for. Now do not look at the personalities. Imam Hussein has said mithli and mithluhu. Look at what everything is that Imam Hussein stands for and everything Yazid stands for. And ask yourself the question, why did Yazid ask for Imam Hussein's allegiance? Why did he need it? The answer is very simple. When you look at the politics, the answer is he needed it to establish his power. So he wanted power. But there are people who had power before him as well. We do not see Imam Hassan going to war and battle against Muawiyah. We do not see that happening. We see pledges made, we see peace treaties signed. We do not see any of them asking for the allegiance of Imam Ali, asking for the allegiance of Imam Hassan. But Yazid is asking for the allegiance of Imam Hussein. Why is Yazid asking for his, what does he want? What is Yazid trying to do? What is he trying to establish? He doesn't want world dominance. If you look at him in his few years of leadership, he didn't conquer anything. He has conquered zero. People before him, people after him, in 3 years of leadership, they conquered many lands. Look at Alexander, how many lands he conquered in his tiny little life, in his young life. So Yazid did not want to conquer. Then what did he stand for? And he did not believe in Islam. He clearly denies it. He says in the palace when they come and he is reciting his poetry, he says there were no revelations that came upon Al-Mustafa. There were no revelations, there was no Quran, there's no message that came. He denies the message. But is that what he wants? No, he doesn't spend his time collecting power. He doesn't spend his time denying Islam. That's just one poem. What does Yazid really stand for?
What did he do? He drank alcohol, he did adultery, he was interested in wine, drinking, and parties. This is all he was. He was not mischievous and cunning and scheming like his father. He was not an adamant enemy of Islam and a denial of theism like his grandfather. He was simply what the average person is today if you go downtown Toronto Saturday night. He's just like one of those. That's all he is. He's like one of those guys you'll find in college when you go to college, when you go to high school. The ones who will call you out and say, come on, let's go have fun. You only live once, bro. We gotta do this. What are you scared of? You mama's boy? What's wrong? You have to follow the rules? Come on, let's go have some fun. This is Yazid. That's all he wanted. He just wanted to, and of course he took everything beyond limits. Everything went beyond limits to the disgustingness level when it comes to his sinning. But basically what he wanted was to have fun. That's all. He just wanted, and he wanted to be allowed to party in the way that he wants to party. And he wanted to have revenge of his forefathers, so he wanted to make sure that the offspring of Imam Ali is, as much as he can, slaughter them and destroy them, so that he can take the revenge of the battles of Badr and Uhud, where we see Imam Ali killing the forefathers in the family of Yazid. So it was petty vengeance and partying. That's what he wanted. That's what he stood for. And that's why he did everything he did. So when we deny him, we don't just deny his personality. We have to deny everything he stands for. And that means you have to realize what he wanted and what he stood for. And if there are people who call themselves Shia but are doing the same things Yazid was doing, then we are not denying him. Then we are near him. We are saying qurbatan ilallah, but we are actually in the qurbat of Yazid. We want the qurbat of our Imam, but we are standing close to Yazid. We are saying, Ya Imam come, Ya Imam come, but when you look at where we're standing, it is in the giroh of Yazid. So therefore it becomes very important to understand everything that he stood for and to deny all of that in your action, in the people whom you befriend. My main message to the young ones this Ayam-e-Azha has been this, that when you want to know Allah, you can never truly know Him. But you will know Him by what Allah likes and what Allah dislikes. And therefore you will be known by what you like and what you dislike. What you like is your tawalla, what you dislike is your tabarra. This is your bunyad, your bunyad. Muhammad. And it is very hard to know what to like and to dislike, because in this day and age they will try to confuse you and they will try to make you think that everything is good, everything is acceptable, everything should be liked. There is no room for any kind of hatred in this world. They will say that Islam preaches hatred. They will say that the God of Islam says He does not love the mushrikeen. He does not love the kafirin. He does not love the enemies of Islam, of the Ahlul Bayt. And He will say, look at the God of Christianity. They will say the God of Christianity loves everything. He loves the kafirin, the mushrikeen, the munafiqeen, the haram, the najasat. He loves everything. Therefore, embrace Christianity. It is all love. And Islam is all hate. Islam is only truth. That is all it is. It is just truth. And you cannot have all love and no hate and still have truth. If you want to have truth, then you must love what is to be loved and hate what is opposite. Otherwise, you are not being truthful. The so-called made-up God of Christianity does not exist. There is no one who exists like this who would be adil and just and love Hussein and love Yazid. Allahu Akbar. Love Sakina and love Shimr.
This is the God of Isa. This is not the God of Hazrat Isa. Not at all. They will try and fool you and beguile you. And only thing they love is themselves. They don't love anything else but themselves. So therefore, stick with truth. Do not be fooled by these hallucinations. These people who claim to love everything, love the sinner, love the obedient one, love the disobedient one, love the one who's murdered, love the one who's the murderer. I assure you, deep down inside, it is only love for themselves. It is all a big lie. And when they are tested, then you will see. When they are tested. And that is what's happening. And Allah is waiting. Allah is waiting and we are waiting. And that is why 210, Surah Baqarah, the verse that I had the opportunity to recite, Hal yanzuruna. Allah is asking them, are they waiting? So we are waiting. Allah is waiting, everybody is waiting. When you're waiting for something, right? But when you wait for something, sometimes you wait for an Amazon delivery. Sometimes you wait for your report card to come. Sometimes you're waiting for your school report card to come when it's a good report card. Sometimes you're waiting when you know it's not good news and you have to show it to your parents. And now we're going to try and hide it. I get the report, if it's a good one, I get it right away. If it's a bad one, I'm never going to get it until I ask for it, and even then it's going to be found somewhere buried deep in the backyard, 6 feet under the ground. And so waiting is of different kinds, but when you're waiting, one wait is waiting for something you don't know if it's coming or not. Maybe it's coming, maybe it's not coming. One waiting is when you know it's coming. And when you know it's coming, the waiting now is, do you know it's good news or it's bad news? This is the question. So when you are waiting and you are waiting for the one who is to appear before you, this is also waiting. And Allah is saying, Hal yanzuruna. What are they waiting for? Hal yanzuruna, are they waiting for illa an ya'tiyahumullahu? Are they waiting for Allah to come? That Allah will come? Fi dhulalim min al-ghamami. He will come in the shade of the clouds. Wa qudiya ila al-amri. And He is the one who will establish His amr. So Allah is asking us, what are you waiting for? Are you waiting for Allah to come and say, कि ये मेरा अमर है, ये मेरा imam है? Is this what we are waiting for? This is not for us. We are waiting for our imam. We are not waiting for Allah to come. But there are some who think, वाक़ईन Allah आएगा. कुछ है जो समझते Allah बादलों पे बैठ के आएगा. But we are waiting, and He's saying, are you waiting for me to come on the clouds? Interestingly, if you recall, and even in Bab-e-Zehra, in the first 10 days when we were talking about Hazrat Zulqarnain, we said that Hazrat Zulqarnain was given 2 clouds, and Allah said to him, take whichever one you want. And he looked at the 2 clouds, and one was a cloud that was very magnificent in its might, and thunder and lightning. The other one was a little smaller version. You know, like when you see iPhone Pro Max, ultra size, super duper number, this big screen, and you see iPhone, sort of okay, then you want to go for that one. I want that one. Hazrat Zulqarnain looked at them and said that one is for me, who's the other one for? Allah said, take which one you want. He said, the other one is for my Amr, the Hujjat al-Qa'im, Ajjalallahu farajahum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. So Hazrat Zulqarnain said that, oh, that's for the Imam that is going to go into Ghaibah and come again? Yes, that one of them will be for him, one is for you. So Hazrat Zulqarnain immediately said, give me the small one. The big one is for my Imam. So he took the smaller cloud. And here in this verse 210, it says that, are you waiting for Allah to come upon the cloud? So Allah will not be coming upon the cloud, it will be your Imam that will be coming. And that is why it says, قُضِيَا إِلَى الْأَمْرِ. He will establish the Amr. So Allah is sending His Amr. وَتُرْجَعُوا
umur wa ilallahi turja'ul umur, and towards Allah will return all of the decrees. That means Allah in this ayah 2:10 is saying that my amr that is coming, that is my command. My command is coming. So sometimes when we think of command, we think ek hamara amar hota hai, ek Allah ka amar hota hai. When we send a command, hamara command jo hai, it's one word, one sentence. Do this, do that. When Allah sends a command, it is not one sentence, it is one person. And this entity will give all the commands that Allah wants to give. So therefore, Allah's command is the Imam, is the Hujjat. And this Hujjat contains all the commands of Allah. Everything that Allah wants to say will be said through them. And then it goes on to say, this is 2:10. मैं चाह रहा था दो आयतों पे गुफ्तगू हो जिसमें इंतज़ार का अल्लाह पूछ रहा है खुद, क्या ये इंतज़ार कर रहे हैं, ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। कभी होता है आप बैठे होते हैं खाने की मेज़ पे, बुलाया जाता है आइए, किस चीज़ का इंतज़ार है, आ जाओ भाई, क्या इन्विटेशन लेटर का इंतज़ार है। There's a certain attitude that comes with that. It's the same attitude over here. और इसलिए तो कह रहा है, are you wait, क्या तुम इंतज़ार करो कि मैं खुद आ जाऊँ, इसका इंतज़ार है। For what? What are we supposed to do while we are waiting? इंतज़ार किस चीज़ का? अल्लाह हमसे ये तो पूछ रहा है, देखो क्या कर रहे हो और तुम क्या करोगे। 6:158 सूरह नाम, हल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुमुल मलाइकतु, वही एटीट्यूड है जो 2:10 में था। वहाँ पे कहा क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो। Sorry, I keep on switching over to Urdu. I can't help it. Some of your eyes light up more when I'm in Urdu, so I just automatically switch. Excuse me. But in 2:10 it said, "Are you waiting for Allah to come on the angels?" And then in 6:158 it says, "Are you waiting for the malaika to come?" "O ya'tiya rabbuka," are you waiting for your Rabb to come? "O ya'tiya ba'dhu ayati rabbika," are you waiting for a very special sign from Allah, a very special ayat? And so when it was asked about who is this special ayat, they asked the Imam. They came to the Imam, Tafsir al-Burhan, Imam Muhammad al-Baqir, as-salatu was-salamu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad. Wow, that was pretty bad. Ek aur salawat sab milke padh dijiye. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. I think I put you guys into a coma, like you guys have gone to sleep now. I don't know what that was, sorry. Okay, anyway, but they ask the Imam and they say, what is this Rabb? We know what the Rabb is, we know what the angels are. What is this Ba'du ayati rabbika, Ba'z? What is this specific Ba'z ayat of your Rabb? And he says, this is none other than our 12th Imam, Al-Hujjat Al-Qa'im, Ajjalallahu Farajahum Sharif. Allahumma Muhammad wa ali Muhammad. I see some of you left your voices at home. I don't know. I thought I was the one with bronchitis today, but that's okay. So what happens then, and remember that salawat, this is the greatest thing you will ever say. Did you know that when you say one salawat and you say the second one, the angel says, I have not finished writing. And this is 70 years. The angel writes your sawab for 70 years for one salawat. So that's why some people think that maybe they should only recite once every 70 years because that's enough. But there's people who recite it 1,000 times a day. 1,000 times a day, that's a good exercise for you. Better than Instagram scrolling through useless videos on Facebook and TikTok would be 1,000 recitations of salawat. Instagram and TikTok destroys your brain and literally makes you dumber every second you watch it. You're losing IQ. You probably wake up in the morning with good IQ, like 150. By the time evening comes, your IQ's down to 50 because of what you were watching. Then you have some food, eat 7 almonds, go back to bed, and then get ready to become dumber the next day again. So what you're seeing around you is just, anyway. So reciting salawat, very good, very good. Good for your memory, good for your IQ, good for your intelligence. Unless you want to become a dancing zombie.
That's all they are. There's these dancing zombies now, they're ready. This is what's going to be standing against your imam. We're going to look at them and laugh. We're going to say, what is this army? They're not going to know if they are legitimate or illegitimate. They're not going to know if they are men or women. They're not going to know anything. All they're going to know is how to sing and dance. And that's what they said, right? Dajjal aega. And there'll be lots of people with Dajjal who will be just singing and dancing. There'll be music. That's all they'll be doing. You'll be standing there with your sword looking at them like, what am I supposed to do against these guys? It's going to be interesting. But hopefully we'll be on this side and not on that side. That side's going to be all TikTokers, I can tell you right now. It's all TikTokers with Dajjal getting ready. Now I know some of you might be doing useful things on TikTok. I don't mean to generalize. There's always 0.1% who's actually using it for some good reason. So not to say that media and communication is a bad thing, but keep your priorities in place. And don't go and do things that actually stimulate your mind. Do things that make you smarter, stronger, things that make you better, not things that just make you, if I can say it, just dumber. You just look at it and you're in shock. Sometimes I accidentally look at this stuff just to see what the new generation's doing, and you can't believe it. Like you don't even know what to say. I don't know what to say. There's people who just make videos making fun of the videos now. That's all they do, right? And like, I'm gonna make fun of this video and you want me to watch you making fun of that video. Like, that video's dumb and you are too. And I'm watching dumb talking about dumb, and I'm definitely getting dumber in this. So, coming right back, because I'm just gonna go on. Coming right back, and I just want to finish in 2 minutes. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ. Now this is the message in 6158. So when you go home, at least you're going to remember 6158 and read that. And what it says is, in 6158, يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ. On that day, when there comes your imam, he's the ba'azu ayati rabbik, la yanfa'u nafsan aymanuha. On that day, your iman will not help you. Lam takun amanat min qabl, unless you had brought iman before that. But it doesn't end there. It says, oh, kasabat fi imaniha khayra. Or he took in his iman khayr. So one thing is to establish iman. Our dear young Khatib was talking about Islam and Iman, continuing that, Iman. So we have to establish Iman, or, and it says or, so that or is extra now. That means or, and Allah is inviting you to do this as well. He is saying, Kasabat fi imaniha khayra. You have to put within your Iman khair. And you know what khair is? Khair is vilayat. That means you have to put within your iman vilayat. So Islam, then iman, and in iman vilayat. And that is why al-yawma akmaltu lakum dinukum. On this day we perfected for you your deen. What was perfected? Innama waliyukum Allahu rasulahu walladina amanu alladina. This is what was perfected. Putting vilayat in your deen makes it perfect. Putting vilayat in your iman makes it perfect. So this is all we have to do. We have to understand vilayat and we have to gain ma'rifah of it. This is how you will perfect your iman. Iman goes through many stages. It is not easy. We cannot just say, oh, we believe in Imam Ali and that is it. Now it's done, now it's over, now everything is perfect. No, this is the beginning. But Islam, above that is Iman. Above that is Bir. Above that is Sidq. Above that is Yaqeen. Above that is Ridha. Above that is Wafa. Above that is Ilm. Above that is Hilm. Hilm is where Hazrat Salman is standing. And so from Islam to Iman is one step, but it doesn't end there. So how do we get Islam? As our dear son said, that you have to say it, La ilaha illallah. You have to say the kalma. You don't just have to say the first 2 sentences to become Muslim.
You have to say the full kalma to become Muslim. That means that if you don't say Ashhadu anna Aliyun Waliyullah, then yeah, diplomatically you're a Muslim, but not in the eyes of the Quran. You have to say the full kalma to be Muslim. The shahadat is in 3 or more. You have to give at least 3 testimonies according to the Quran to be considered Muslim. That is with your tongue. When it's with your heart, that is Iman. Now we have Iman. So with your heart. And then after Iman is, now you come to Taqwa. And Taqwa is not established until you have love for Imam Ali. Ya Ali hubbuka taqwa wal iman. So now your love for Imam Ali takes you to Taqwa. And then from Taqwa you want to get the Zuhud. Zuhud is only when you do what your Imam wants you to do. So if I turn on the TV and I switch to a channel and I say, ooh, I like this, I want to watch this. But does my Imam like this? Ask yourself that question before you continue. And if he doesn't, then change the channel. And you always know what your Imam likes. Have you noticed that? Go to your computer, turn on the computer, go to a website. Does your Imam want you to watch this or not? Go through Instagram, Facebook, TikTok, and God knows what else is out there. Go through any of them, scan through them. You know, you're scrolling. That's what people do nowadays, right? Like, dislike, like, dislike, like, dislike. Well, as you're doing that, stop and ask yourself, does your Imam like this? And if he doesn't, then turn that application off. When you're doing anything and you ask yourself, does my Imam want me to do this? You are guaranteed an answer. Guaranteed. That means your Imam is always communicating with you. He's always communicating with you. If Iblis's children can do waswasa in your mind, do you think your Imam cannot do ilham in your heart? Always communicating with you. And this is the evidence. The fact that you can do anything and ask yourself, does my Imam like this or not, is evidence that he's always in touch with you. All you have to do is be in touch with him. And that is why, when you look at this world, and it seems very glorious and beautiful and full of joy and pleasure and fun and entertainment, understand that your Imam is not feeling any of that joy and pleasure and fun and entertainment. Your Imam wakes up in the morning and after Surah Fajr goes to Nahr al-Qama. And there he reads Ziyarat al-Nahiyya. Then he goes to the Rawza of Imam Hussein and Hazrat Abbas. Then he goes to his father Ali. Then he goes to his mother in Jannatul Baqi. This is your Imam's day, from one grave to the next, helping one mu'min to the next. He's always out there helping us, praying for us, crying for his Jad Imam Hussein, with his hand on his sword, waiting for when he's going to come. We might be having picnics and having fun, but not for him. I see people when they separate from each other at the airport. Some people go to visit each other. They go to drop them off to the airport. They were together, cousins, relatives, brothers, sisters, parents, children. And when they are separating from each other, they feel such grief. And I see tears in their eyes, and that separation pains them when they go home and they look at the empty home and they don't see their loved one in there. Do we ever feel that pain and separation from our Imam? Do we feel that grief for our Imam as we feel for each other, as we feel for our parents and our children and our siblings and our cousins? This is the question. And this is your Imam, and what is he waiting for? Before his eyes is the scene of Sham. Millions had gathered in Sham before the Ahl Haram were allowed to enter. Millions had gathered. It is said that there were 7 gates, and they were trying to get the Ahl Haram through the gates, but there were so many people, such a crowd. It is said that the army would poke the crowd with their spears, even then they could not get through. That means there's a gate, there's a mass of people. In front of them, Shimr and a few of his followers with their spears. Behind him, Sayyid Sajjad.
Behind him, Bibi Zainab, Bibi Kulsum, Bibi Fizza, Bibi Rabab. These are the people, Bibi Layla. It is this small group, your Gharib Imam. It is said his hands, it is said that the iron collar around his neck was so tight that it would burn into the flesh of his neck from the heat of the sun. It is said that the chains around his wrists were so tight that they had caused the bones of his wrist to become exposed. It is said that he would be in the halat of ruku because the chains were too tight and they were tied to his feet and the iron around his feet. It is said that when they would travel and the army would get tired, the army when they would get tired, not when Sakina would get tired, not when Imam Sajjad would fall again and again and they would make him stand with the whip, not when your Imam would get tired, but when their horses would get tired. They would stop somewhere. And when they stopped somewhere, there would always be maybe a few trees or no trees. And they would set up tents for all of the soldiers. And if there were any trees, their horses and animals were tied to the trees. And the Ahle Haram were told to sit under the sun. Under the moon at night, under the sun all day. It is said they did not get water every day, but got water every second day. It is said that enough water was given to Bibi Sakina that would be in a small cup. It is said that she would not drink that water, but she would go to her brother Sajjad, and her brother would say, "Oh Sakina, please drink the water." And she would say, "I cannot drink it while the flesh of you is burning. And the iron and the hot iron burns into your neck and wrists and ankles." And she would take what little water she had and she would pour it over the hot metal of Sayyid Sajjad. Sajjad ne ye dekha hai pure raste mein. Kabhi apni choti behan, agar kisi ki choti behan rahi ho, 5-6 साल की, اور یہ جب وہ دیکھے اس بہن کو، اللہ اکبر، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. میری چھوٹی بہن مجھ سے بہت چھوٹی ہے. جب میں 18 سال کا تھا تو میری چھوٹی بہن 5 سال کی. اور جب بھی میں دیکھتا تھا سکینہ یاد آتی تھی اور میں سوچتا تھا کہ اپنی بہن کے لیے انسان کتنا پروٹیکٹیو ہوتا ہے، برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بہن کو ذرا بھی تنگ کرے. ہاں یہ سید سجاد ہے کہ سامنے تماچے پڑتے ہیں سکینہ کو، تازیانے پڑھتے ہیں سکینہ کو. یہ عالم تھا کہ جب شام کے دربار کے باہر کھڑے تھے تو سید سجاد نے اس لیے رو کے کہا تھا الشام الشام الشام. کہا منحال ہمیں حالت رکوع میں غلاموں کی طرح داخل کیا تھا. کہا 12 گلے تھے، رسن ایک ہی تھی. کہا رسن کو اتنا چھوٹا رکھا تھا کہ میں حالت رکوع میں تھا. کہا میرے آگے میرا بیٹا باقر اور اس سے آگے بہن سکینہ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ میں تھوڑی دیر کے لیے کمر کو سیدھا کر سکوں. جتنی دیر ہم اندر نہیں گئے، میری بہن اور میرا بیٹا جتنی دیر ان سے ہوتا تھا پنجوں پہ کھڑے رہتے تھے، پھر تھک جاتے تھے، پھر میں رکوع کے حالت میں چلا جاتا تھا. کہا کہ وقت آیا، کہا دربار سج گیا ہے. انتظار کس کا تھا؟ کہا کہ انتظار 3 دن تک اس لیے کروایا کہ یزید نے ایک خاص تاج بنوایا تھا اس موقع کے لیے جو تیار نہیں ہوا تھا. جب وہ تیار ہو گیا تو اس کے بعد کہا کہ اب اندر داخل ہو جاؤ. سید سجاد کہتے ہیں میں آگے بڑھا لیکن دیکھا پھوپھی زینب جو ہے زمین پہ بیٹھ گئی ہیں اور کھڑی نہیں ہوتی. کہا کہ میرے پاس آئے اور مجھے تازیانے مارنا شروع کیا اور کہا اپنی مستورات سے کہو کہ اندر داخل ہو. اس وقت میں نے پھوپھی زینب کی طرف دیکھا
پھوپھی زینب نے کہا کہ سجاد بیٹا اندر 400 کرسی نشیں ہے، شرابیوں کا دربار ہے، ارے اندر غیر مسلمان ہے، ان لوگوں کو اسلام کی حرمت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، رسول کی نواسیوں کو کن کن کے سامنے بے پردہ لے کے جائیں گے؟ کہا سجاد میں نہیں جاؤں گی، اور بس ہاتھ دستے بد دعا کے لیے جو بلند کیے بی بی نے، تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بد دعا آپ کیجئے، لیکن بس ایک دفعہ بابا کے سر کی طرف دیکھ لیجئے۔ ارے نواز رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہہ رہے تھے اے بہن زینب پیغام پہنچانا ہے دربار میں، اب آ جائیے آپ بھی۔ بی بی زینب نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ بابا نے کہا تھا کہ اے میری شہزادی میری لاڈلی زینب، ایک وقت آئے گا کہ ہاتھ پسے گردن بندے ہوں گے، گلے میں رسن ہوگی، سر پہ چادر نہیں ہوگی میری بیٹی، تمہیں دربار میں پیش کیا جائے گا فرعون کے دربار میں۔ تو بس میں نے اپنے بابا سے کہا تھا بابا میں نے سن رکھا ہے کہ جب موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں گئے تھے تو اللہ نے ایک سلطان بھیجا تھا اور وہ آپ ہی تھے، اے موسیٰ اور ہارون کے ساتھ جانے والے کیا میرے ساتھ دربار میں نہیں جائیں گے کیا؟ کہا میں بیٹی زینب فکر مت کرنا، ارے مدینے سے جب تم نکلو گی یہ بابا تمہارے ساتھ ہر قدم پہ ہوگا، کیوں نہیں جاؤں گی؟ بس بی بی زینب نے سر اٹھا کے دیکھا، نہ جانے کس کو دیکھا ہوگا، لیکن کھڑی ہوئی، کہا بیٹا سجاد میں تیار ہوں، اب اہل حرم داخل تو ہو گئے، لیکن کہا دیکھا کہ ایک سر ہے ہاتھ میں چھڑی ہے اور یزید کھیلتا جاتا ہے کھیلتا جاتا ہے۔ وقت آیا کہ سکینہ سے کہا اس کو ذرا آگے بھیجو، کہا تم کون ہو؟ آواز نہیں نکلتی تھی، لب ہلاتی تھی حسین کی شہزادی، کوئی آواز نہیں آئی۔ یزید نے کہا تم کیوں نہیں بولتی ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں۔ دروغے کو بلایا، کہا تازیانہ مارو۔ کہا سجاد نے اے ملعون دیکھتا نہیں رسی اتنی مضبوطی سے بندی ہے کہ میری بہن کی ندا نہیں آتی، رسی کھولی گئی۔ کہا بابا سے آ کے ملو گی؟ سکینہ آگے بڑھی بابا کے سر کو گود میں لینے کے لیے، کہا ایسے نہیں اپنے بابا کو خود بلاؤ۔ دربار نے دیکھا ایک معصوم بچی ہے، جلے ہوئے دامن کو اٹھا کے کہتی ہے بابا یہ ہمارے محبت کا امتحان لیتے ہیں، بابا آ جائیے۔ سکینہ کی آغوش میں سب نے کیا دیکھا؟ سر حسین کا اٹھا، سکینہ نے سینے سے لگایا، بابا مجھے یتیمہ کس نے کیا؟ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔ شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد، پاؤں میں بیری تو کے گرابار، شام کا بازار بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سر سرور، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ بے مکنا بے چادر، بلوے میں پھوپھی مادر اور مجمع کفار،
عابد بھی شام کا بازار بازار کی زیبائی کوٹھوں میں تماشائی بازار کی زیبائی کوٹھوں میں تماشائی آدھا کے سفر آئے اور عالم تنہائی وہ بے کس و لاچار عابد بیمار شام کا بازار دربار میں سر اڑیاں آتے ہیں حرم گریاں دربار میں سر اڑیاں آتے اٹھنے لگا ایک طوفان محشر کا سہے ساما جنبش میں ہے دربار عابد بیمار شام کا بازار بوپائے تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر بوپائے تو گھبرا کر بچی نے کہا اس دشت میں ہے جو سر وہ تو ہے سر سرور کیسے کروں دیدار عابد بیمار شام کا بازار حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم دایا حاکم نے یہ سن پایا اور ستم دایا سرپوش کو سرکایا اور بچی کو دکھلایا چلائے وہ ایک بار عابد بھی کچھ مجھ سے فرما دو گردن میری کھلوا دو کچھ مجھ سے فرما دو گردن میری کھلوا دو سر بابا کا دلوا دو یا اس کو یہ سمجھا دو مارے نہ ستمگار عابد بیمار سجا کے عطاؤں میں یا پاس بلاؤں میں سجا کے عطاؤں میں یا پاس بلاؤں رودات سناؤں میں سینے سے لگانوں میں دیکھے بڑا دربار عابد بیمار شام کا بازار کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر آ جاؤ یہ ہاتھوں پر سب دیکھ لے یہ منظر الفت کو ہو اظہار عابد بھی شام کا بازار دختر کی صدا سن کر اس دشت دلا سے سر دختر کی صدا سن کر دشت سے سر گودی میں گیا اٹھ کر نادان لپٹا کر سر پر رکھے رخسار عابد بیمار جب بابا کا سر پایا دل بچی خبر آیا جب بابا کا سر پایا دل بچی خبر آیا ہر ظلم کو دہرایا لوگوں نے جو سن پایا آنکھیں ہوئی خوبار عابد بیمار زندہ میں آنی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم زندہ میں آنی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم ماں پوچھتی ہے پیغام کیوں آکے ہے یہ پرنام کیا مر گئی دلدار عابد بیمار شام کا بازار
پاؤں میں بیری تو کے گربار، پاؤں میں بیری تو کے گربار، شام کا بازار عابد بھی ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، ہائے زندانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، ہائے زندانوں سے، ابھی آتی کی صدائیں، میرے بابا سے ملا دو، میں دعائیں دوں گی، سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ، بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا، بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا، بے کفن تجھ کو لیے پھرتا ہوں بازاروں میں، اور لہو آج بھی جاری ہے تیرے کانوں سے، ابھی آتی کی صدائیں، جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کر، جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کر، بھیا قاسم میرے اکبر تم کہاں ہو سارے، میرے بابا کو بچا لو آ کے شیطانوں سے، ابھی آتی کی صدائیں، جب چلی گھر سے تیرے ساتھ سبھی تھے زینب، جب چلی گھر سے تیرے ساتھ سبھی تھے زینب، آن محمد اکبر یاد آتے ہوں گے، لوٹ کے آتی جو ہوگی قید خانوں سے، ابھی آتی کی صدائیں، لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا، لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا، اے سکینہ تجھ سے شرمندہ ہے چاچا تیرا، پانی پہنچا نہ سکا ہے کٹے شانوں سے، ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، ہائے زندانوں سے، شام کے دربار میں چادروں
کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت کرسیوں پر قاتلان شاہ تھے بیٹھے ہوئے، سایہ دیوار میں تھے سب حرم لیکن کھڑے، با وفا کو ڈھونڈتی تھی دختر شہر جری شام کے دربار میں، چادروں کا نام رو پڑی بنت شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی، دور ہو جا شمر فیضا چیخ کر کہنے لگی، خوف سے مرجھا رہی ہے باغ عصمت کی کلی شام کے دربار میں، چادروں کا نام تشت میں بابا کے سر پر جب پڑی اس کی نظر، اپنے زخموں کی رہی نہ پھر سکینہ کو خبر، دوڑتی بابا کی جانب لاڈلی بیٹی چلی شام کے دربار میں، چادروں کا حکم حاکم نے سنایا مار دو بیمار کو، اس جگہ ہی قتل کر دو قافلہ سالار کو، گر پڑی عابد کے اوپر ہائے نازوں سے پلی شام کے دربار میں، چادروں جب علی اکبر کے سر کو سامنے لایا گیا، ہو گئی بے ہوش ماں سے نہ سنبھل پایا گیا، دختران فاطمہ پڑھنے لگی ناد علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام رو پڑی بنت علی گھر میں، واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے کہاں جائے آہر
شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا الکتے جگر حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر الکتے جگر حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر علی اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا شہ کربلا نے کہاں روکے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے شہ کربلا نے کہاں روکے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے شہ کربلا اکیلی السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أن قد قمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين
فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أن كنت نورا في الأصلاب الشامخة ورحام مطهرة لم تنجسك بالجاحلية بأنجاسخة ولم تلبسك من بدل حمات ثيابها، وأشهد الله وملائكته وأنبياء رسوله إني بكم مؤقم وبيا بكم موعن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. ذات عزة علي أكبر الإسلام. السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. ذات شهداء كربلاء الإسلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، أبي أنتم وأمي طبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفضتم فوضا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأوض معكم. ذات التباس لم دار الإسلام. السلام عليك يا أبو الفضل عباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن السيد الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك المظلوم وابن المظلوم. لعن الله من قتلتك ولعن الله من ظلمتك ولعن الله من سمعت بذلك فرضيت به. يا إمام زمان الإسلام. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.